علامہ مدنی صاحب، حضرت عمار نے غزوات میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، ہر غزوے میں شریک ہوئے، داد شجاعت دی، پھر آپ کچھ عرصہ گورنر بھی رہے، کیا کس شان سے اور انکسار کے ساتھ آپ نے حکمرانی کی؟ آداب حکومت ہمیں بتائے سکھائے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، انسان کا جو کردار ہوتا ہے وہ اس کے مشن کے تابع ہوتا ہے۔ انسان کی ذات میں جو مشن ہو اسی طرح کے وہ کام کرتا ہے، اسی جانب وہ بڑھتا ہے، انہی راستوں کا وہ چناؤ کرتا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کا فقط صرف اور صرف ایک ہی مشن تھا، اللہ راضی ہو جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ نصیب ہو جائے، حضور کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور رسول اللہ کا خاندان خوش رہے۔ ہاں، حضور کا خاندان خوش ہو جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی ظاہر سی بات ہے ان کی اولاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلے جاری رہیں گے۔ حضرت سردار ابن سردار عمار بن یاسر ہیں، جن کو حضور فرمایا کرتے تھے یہ سردار ابن سردار ہیں، انہوں نے پوری زندگی اسی طرح شجاعت، بہادری اور اپنی زندگی کے شب و روز اس طرح گزارے کہ زمانہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اپنے ایمان کے اوپر نازاں و فخر کرے گا۔ ایک ایمان اور اسلام ہے جو ناز کرتا ہے حضرت عمار ابن یاسر پر، سبحان اللہ، اور جن کے رگ و ریشے اور جن کا بال اور رواں اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان کے تو روئے میں ایمان شامل ہے، اندر باہر سے ایمان ہی ایمان۔ پر اس طرح کا بندہ کہاں نظر آئے گا؟ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو انگاروں پر ڈالا گیا تو ان کی زبان سے ایمان جدا نہ ہوا، ان کے سینے پر پتھر رکھا گیا اور ان کے گلے میں رسے ڈال کے ان کو کھینچا گیا، اور ان کی طبیعت اور ان کی ذات سے عشق رسول جدا نہ ہو سکا، ان کو کوڑوں سے مارا گیا، ان کو جو ہے نا وہ سلاخیں داغ کے ان کے جسم پر لگائی گئیں، لیکن حق ان کے ساتھ رہا، کبھی بھی حق ان سے جدا نہ ہوا۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے اندر رہے، اور حضور علیہ السلام کے یہ صحابی کہا کرتے تھے، لوگوں میں نے تو انسان سے بھی جنگ کی ہے اور شیطان سے بھی جنگ کی ہے۔ یہ واحد شخص ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے، کہ جن کو یہ جرت حاصل ہے۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں آپ کہا کرتے تھے، میں انسانوں سے بھی لڑا ہوں، وہ بدر ہو، وہ احد ہو، وہ خندق ہو، وہ حنین ہو، وہ تبوک ہو، کہاں حضور گئے وہاں حضرت عمار آپ کو نظر آئیں گے۔ دو مشکیزیں بڑے اہم ہیں تاریخ اسلام میں، ایک یہ مشکیزہ ہے حضرت عمار ابن یاسر، اور ایک مشکیزہ ہے حضرت عباس علمدار۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی، جن سے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی۔ تو حضور فرماتے تھے، اے عمار تم پانی بھرنے تو جا رہے ہو، ایک شخص تمہیں نظر آئے گا، وہ تمہیں روکے گا، پانی نہیں بھرنے دے گا، اور تم نے پانی بھرنے سے رکنا نہیں ہے۔ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میں گیا اور سامنے مجھے ایسی بدنما صورت والا شخص نظر آیا جس کو دیکھ کر ہیبت سی محسوس ہوتی تھی۔ میں پانی بھرنے گیا تو اس نے مجھے روکا، میں نے اس کے ساتھ کشتی کی، میں اس سے لڑا، یہاں تک کہ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو دے مارا، جس سے اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کی صورت اور تباہ حال ہو گئی۔ میں نے پانی بھرا، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمانے لگے وہ شخص ملا تھا؟ کہا کہ حضور ملا تھا۔ تو کیا ہوا؟ میں نے تو اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے، تمہیں پتہ ہے عمار وہ کون تھا؟ عرض کی آقا مجھے نہیں علم ہے۔ کہا کہ وہ شیطان تھا جس کو تو نے رسوا کر دیا ہے۔ حضرت عمار وہ ہستی ہیں جن کو زندگی میں یہ شرف حاصل ہے کہ شیطان کو مجسم صورت میں اس کو اعمال کیا۔ اور آپ کے محبوب ساتھی امیر المومنین علی نے دنیا پر ایسے ہی غلبہ پایا، نفس امارہ کو اسی طرح مغلوب کیا، نفس امارہ کے اوپر وہ غلبہ پایا۔ یہ پھر ان کی روحوں کا ایک ہی کٹ ہے نا، جیسے قبلہ برکاتی صاحب فرما رہے تھے، یہ روحیں ازل سے بانٹ دی گئی ہیں کہ کون نور الہ کی جانب بڑھے گا، کون دنیا داری کی جانب بڑھے گا، کس کی روح جو ہے ہر وقت طلبگار الہ ہوگی، دیدار الہ کی طلبگار ہوگی۔ رخ روشن کے آگے اللہ اکبر شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر
جاتا ہے اللہ پروانہ۔ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ ہستی ہیں، جب جنگ یمامہ میں یہ کھڑے تھے اور لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے تو آپ اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کے فرما رہے تھے، لوگوں کدھر جاتے ہو، جنت امن کی جگہ نہیں، آؤ عمار کی جانب آؤ، مل کر جنت کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور پھر وہ پاساں پلٹا اور پھر اس جنگ سے ان کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ اتنے بہادر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طبیعت سے خوف کو یکسر نکال دیا تھا۔ ختم نبوت کی حفاظت کی بھی اللہ ختم تعالیٰ نبوت نے کی حفاظت کے لیے تو یہ جہاد یمامہ کی، میں گئے تھے جی۔ نا، اور یہاں پر یہ فرما رہے تھے لوگوں کدھر جا رہے ہو، آؤ جنت کی جانب آؤ۔ اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ تلوار چلتی ہے، کان ان کا گر جاتا ہے۔ کوفہ میں جب آپ گورنری کر رہے تھے، 21 ماہ آپ گورنر رہے ہیں، اپنے جوتوں کو پیوند خود لگایا کرتے تھے، آپ کے دروازے پر پہرے دار نہیں ہوتا تھا، آپ اپنا کھانا اور چیزیں بازار سے خود خریدنے جایا کرتے تھے۔ اور ایک بندے نے آپ کو جھگڑے کے لیے تیار کرنا چاہا اور اس نے جو ہے آپ کو تانا یہ دیا کہ تمہارا تو کان کٹا ہوا ہے، کہا جتنے مرضی تو تانے دے لیتا، یہ تانا نہ دیتا، کیونکہ یہ کان اللہ کی راہ میں کٹا ہے، اور مجھے اس سے بڑھ کر کوئی جسم کا حصہ محبوب نہیں ہے جو اللہ کے حضور پیش ہوا ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان کی آخرت بھی اچھی کی، ان کی دنیا بھی اچھی کی۔ یہ زمانے میں رہے اللہ کے لیے اور گئے تو حق علی کے ساتھ تھا، یہ علی کے ساتھ تھے، اور پھر وہاں سے یہ دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہوئے، ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، واپسی جاتے ہوئے اخی رسول کے ذریعے سے اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر رحمتوں کی برکھا جو برسا رہا ہے، اس کے صدقے اللہ ہمارے مقدر بھی۔ آمین آمین۔